کوئی بھی دینی مجلس ہو میرے بھائیوں تو قریب ہو کے بیٹھا کریں. اللہ آپ کو اپنی رحمت کے قریب کرے. میرے بھائیو گجرانوالا شہر ایک صنعتی شہر ہے، انڈسٹریل سٹی ہے. یہاں بچہ بچہ جانتا ہے کہ سیزن کیا ہوتا ہے، سیزن کیسے لگایا جاتا ہے، سیزن کیسے کمایا جاتا ہے، سیزن کے دن کون سے ہوتے ہیں. پنکھوں کا سیزن، کولروں کا سیزن، واشنگ مشین کا سیزن، موٹروں کا سیزن، برتنوں کا سیزن، کپڑے کا سیزن. تو ان دنوں کے اندر بنانے والے دکاندار حضرات، انڈسٹریلسٹ سارا دن کام کرتے ہیں، روز سوتے نہیں، روٹی نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. بچے ناراض ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں دیا جا رہا، باغ میں نہیں لے کے جا رہا ہے. تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ بیٹا چند دن کی تکلیف، پھر عیش ہوگی، آرام ہوگا. یہ تو سیزن کے دن ہیں، یہ تو کمانے کے دن ہیں. غصہ نہیں کرتا کوئی. وہ دن پوری طرح ویل کیے جاتے ہیں. اس کے برعکس میرے بھائیو، اگر سیزن لگانے والا ساری دن سو کے گزار دے، 8 10 گھنٹے سوئے، 2 4 گھنٹے لیپ ٹاپ کو دے، 2 4 گھنٹے واٹس ایپ کو دے، فیس بک کو دے، کام نہ کرے، تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آپ اس کے بارے میں کہیں گے یہ احمق آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، یہ ناکام کاروباری، یہ نفع نہیں کما سکتا. اسی طرح میرے بھائیو، اگر مسلمان آدمی جو ہے وہ جانتا ہے کہ آج پہلا دن ہے، آج اس عظیم مہینے کا، بابرکت مہینے کا پہلا دن ہے، اس نیکیوں کے سیزن کا، اس موسم بہار کا، نیکیوں کے، تو ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ سیزن کیسے لگانا ہے، کیسے محنت کرنی. اور میرے بھائیو، اگر تھوڑی سی محنت کر لیں گے، بعد میں پھر ساری زندگی سکون سے گزرے گی. فیوچر، مستقبل میں آرام ہوگا، یہاں کام وہاں آرام. اور جس دنیا کے سیزن کے لیے مارے پھرتے ہیں، 3 وقت روٹی نہیں کھاتے، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، سوتے نہیں، جاگ کے گزارتے ہیں، محنت کرتے ہیں خوب، اس سیزن میں کتنے بچ جائیں گے؟ 15 لاکھ، 20 لاکھ، 20 کروڑ. فخر سے بندہ کہتا ہے کہ میں نے سیزن لگایا، بڑا ٹک کے لگایا، میں نے 15 لاکھ روپے یا 15 کروڑ، 15 ارب روپے بھی کما لے. لیکن میں جس سیزن کی میں بات کر رہا ہوں، یا جس سیزن کے متعلق ہم بات کرنے لگے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ سیزن لگ گیا نا، یہ سیزن لگ گیا تو پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیں تو وہ پیکج نصیب نہیں ہو سکتا جو پیکج میرے محمد رسول اللہ نے اعلان کیے. ساری دنیا کی حکومتیں مل کر وہ پیکج اناؤنس نہیں کر سکتی جو صحیح مسلم میں میرے پیارے پیغمبر اسلام نے اناؤنس کیا. اگر یہ سیزن لگ گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف. ایمانداری سے بتائیں یہ پیکج اناؤنس ہو سکتا ہے؟ یہ خریدا جا سکتا ہے پیسوں کے ساتھ؟ تولا جا سکتا ہے پیسوں کے ساتھ؟ نہیں تولا جا سکتا. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جو پہلے گناہ سابقہ سارے معاف. اور اگر پیکج کی بات کریں تو موبیلنگ، جائز، وارد وغیرہ، برگر، پیزا ڈیل، پیکج، کتنے لوگ مارے پھرتے ہیں. لیکن کیسے پیکج پیغمبر علیہ السلام نے اناؤنس کیے، کیسے پیکج اناؤنس کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پیکج اناؤنس کیے؟ اگر پروٹوکول دیکھنا ہو اس پیکج والے کا جس کا سیزن لگ گیا، اگر پروٹوکول دیکھنا ہو اس کا، تو میرے بھائیو ذرا تصور کریں کہ دروازے جن کے اوپر لکھا
باب الصیام، باب الصلاۃ، باب الریان، باب الصدقہ. کتنے عجیب و غریب وہ دروازے ہوں گے بھائی. یہ دروازے کسی اسٹیڈیم کے دروازے نہیں، وی آئی پی گیٹ، وی آئی پی گیٹ. کتنی حسرت سے دیکھتے ہیں جنرل انکلوجر والے اس دروازے کو جس کے اندر سینیٹر، وزراء وغیرہ بڑے بڑے کھلاڑی جو ہیں غیر ملکی اس کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں. کس قدر حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کتنے خوش نصیب آدمی ہیں، کس طرح وی آئی پی گیٹ سے جا رہے ہیں. ذرا تصور کریں، جس کا یہ سیزن لگ گیا، جس پہ اللہ نے کرم کر دیا، کل قیامت والی جب اللہ اناؤنسمنٹ کریں گے این الصائمون، کہاں ہے روزے دار، کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فمن کان من اہل الصلاۃ دویا من باب الصلاۃ، فمن کان من اہل الجہاد دویا من باب الجہاد، فمن کان من اہل الصیام دویا من باب الریان، ومن کان من اہل الصدقہ دویا من باب الصدقہ. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا نمازی والے گیٹ سے، جہاد والے گیٹ سے، روزے والے باب الریان سے، صدقے والے گیٹ سے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو یہ سارے دروازے خواہش کریں گے کہ ہماری طرف آ جائے؟ کوئی ایسا بھی ہوگا خوش نصیب؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نام، ہاں، وارجو ان تکون منہم، میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوگے. سارے دروازے پکاریں گے، ہر دروازے کی خواہش ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کاش یہ میری طرف سے داخل ہو جائے. میرے بھائیو کیسا وہ عجیب موقع ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ جب کھڑے ہو جائیں گے روزے دار اس باب الریان کے اندر داخل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا سوائے روزے داروں کے، کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. اور جب داخل ہو جائیں گے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ کلوز، بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس میں داخل. یہ جنت کے دروازوں کے نام بتا رہا ہوں. جنت کا دروازہ کلوز، بند کر دیا جائے گا، کوئی اور داخل نہیں ہوگا. پیکج ہے نا. تو میرے بھائیو کتنا عجیب پیکج ہوگا جب، اللہ اکبر، کتنا عجیب پیکج ہوگا جب روزے دار کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. کس قدر اس کے لیے خوشی کا مقام ہوگا. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک افطاری کے وقت اور ایک اس وقت جب اپنے اللہ سے ملاقات کرے. کتنا بڑا پیکج. اور سارے سیزن کی بات نہیں کرتا، ایک رات. قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. ایک رات لگ گئی. کتنے بڑے بڑے پیکج. ہاں یہ ضرور ہے میرے بھائیو کہ اس کے لیے بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے، اس کے لیے رات کو قیام اللیل بھی کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے، ذکر بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھوک پیاس بھی کاٹنی پڑتی ہے، جھگڑا بھی چھوڑنا پڑتا ہے، چگلی غیبت بھی چھوڑنی پڑتی ہے، جھوٹ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، دھوکہ فریب بھی چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، بات اللہ کی توفیق سے سمجھ آ جائے گی. تیسری منزل پہ جون جولائی کا مہینہ، 48 درجہ حرارت، اور تیسری منزل پہ اینٹیں چڑھانے والا مزدور جب ساری اینٹیں چڑھا لیتا ہے، 1000 اینٹ پوری کر لیتا ہے تو تھک کے چور ہو جاتا ہے. ایک ایک جوڑ اس کا درد کر رہا ہوتا ہے، یوں شٹل بڑا ہوتا ہے، یوں اوپر یوں نیچے، یوں اوپر یوں نیچے، اور 20 اینٹیں سر پہ اٹھائی ہوں اور تیسری منزل پہ چڑھے بندہ جب سیڑھیاں چڑھ کے جائے تو شام کو تھک کے چور ہو جاتا ہے. لیکن جب تھک کے چور ہو جاتا ہے تو جس کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ مالک جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالتا ہے، دیکھ کے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. اور میرے بھائیو جس مالک کی آپ اور میں نوکری کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ اور میں محنت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ مالک جب جنت کی ایک جھلک دکھائے گا، جب جنت کی ایک جھلک دکھائے گا، ساری دردیں دور، ساری پریشانیاں دور. میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم حدیث ہے. صحیح مسلم حدیث ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا ساری زندگی دکھوں تکلیفوں میں کاٹنے والا، ساری زندگی تنگی میں کاٹنے والا
اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں کہ ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا، صرف ایک غوطہ، فار ایور نہیں، سال 2 سال نہیں، 10 20 سال نہیں، فار ایور نہیں، ہمیشہ نہیں، ایک غوطہ صرف اس طرح یوں باہر نکال دیا بس۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں کہ اللہ پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کبھی تنگی دیکھی، کبھی مصیبت دیکھی، اے ابن آدم بتا، تو وہ بندہ کہے گا کہ میں نے ساری زندگی کو تنگی دیکھی نہیں، صرف ایک غوطہ لگنے سے، ایک جھلک دیکھنے سے بات کہاں کی کہاں چلی گئی، سب تکلیفیں بھول جائے گا، اور ساری زندگی آشائشوں کے اندر کاٹنے والا، ساری زندگی سکون کے ساتھ گزارنے والا، ساری زندگی تنگی کا منہ نہ دیکھنے والا میرے پیارے پیغمبر اسلام میں ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا، ایک غوطہ۔ اللہ پوچھیں گے کبھی خوشحالی دیکھی، کبھی خیر دیکھی؟ کہے گا یا اللہ اے پروردگار میں نے کبھی خوشحالی کا منہ بھی نہیں دیکھا، اس قدر ہو۔ تو میرے بھائیو یہ نیکیوں کا سیزن ایسے نہیں، سلف صالحین 6 ماہ پہلے کہتے تھے، 6 ماہ پہلے اللہ کے سامنے جولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے، گڑ گڑا کے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے تھے، 6 ماہ پہلے۔ کیا ہے بھائی، کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ اب ٹینشن کیا ہے؟ کہتے پروردگار رمضان آنے والا ہے، 6 ماہ پہلے رمضان آنے والا ہے، اے پروردگار یہ رمضان، اے اللہ یہ سیزن لگانے کی توفیق عطا فرما۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب سیزن لگ جاتا، جب محنت کر لیتے، تو پھر ہاتھ اٹھا کے، پھر جولیاں اٹھا کے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگتے اب کیا ہے، اب کیا ٹینشن ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے پروردگار جو محنت کی ہے ٹوٹی پھوٹی اللہ اب قبول کر لے، بس اے اللہ اب قبول کر لے بس۔ تو میرے بھائیو آپ اور میں بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج پہلا دن ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار پورے 29 یا 30 دن اللہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے بھی محفوظ رکھنا، اللہ تندرستی کی بہترین حالت میں، ایمان کی بہترین حالت میں، عافیت کے ساتھ اللہ یہ مہینہ پورا، یہ نیکیوں کا سیزن اللہ پوری طرح لگانے کی توفیق عطا فرما۔ پھر بھائیو اس کے لیے جس طرح دنیاوی سیزن ہوتا ہے نا، تو بندے نے سوچا ہوتا ہے کہ سیزن لگے گا تو گاڑی لوں گا، سیزن لگے گا تو کینال ویو کے اندر پلاٹ لوں گا، سیزن لگے گا تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ ترتیب بندے نے سوچی ہوتی ہے نا پہلے۔ تو بھائی کیسے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا نیکیوں کا سیزن، اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں، کوئی شیڈیول نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ بھائی اس کے لیے بھی سوچ کے رکھے، کاپی پینسل رات کو، آج رات کو سونے سے پہلے، آج رات کو سونے سے پہلے، اور کاپی پینسل کی بھی ضرورت نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میموری کے اندر فٹ کر لے کہ میں نے اللہ کی توفیق سے صبح سحری سے لے کر میں نے رات سونے تک میں نے کیا کیا شیڈیول مرتب کرنا ہے، یہ سوچ کے رکھے۔ میری بھائیوں سے گزارش ہے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اور یہ شیڈیول اس طرح لگائیں، اوپر لکھیں شیڈیول کے اوپر کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اگر اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ یہ تیری زندگی کا آخری رمضان ہے، ایمانداری سے بتائیں پھر کیسے لگائیں گے؟ وقت ضائع کریں گے؟ کوئی واٹس ایپ لے کے بیٹھے گا، کوئی فیس بک کھول کے بیٹھے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہے گا نہیں بھائی ٹائم نہیں میرے پاس، ٹائم بڑا محدود ہے، میرا رمضان آخری ہے، ابھی ڈیٹ نہیں پتا کس ڈیٹ کو آخری ہے، صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ تیرا آخری رمضان بس۔ تو پھر کیسے اویل کرے گا؟ اس طرح اویل کرنا چاہیے۔ پھر کیسے اویل کرے گا؟ اس طرح۔ تو میری بھائیوں سے التماس ہے کہ ساری نمازیں تکبیر اولیٰ سے، یہ شیڈیول میں بتا رہا ہوں، ساری نمازیں تکبیر اولیٰ سے، صبح فجر کے بعد درس سنیں، درس نہ سنیں، اشراق تک بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، فرشتے دعائیں دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کی توبہ قبول کر دے، اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ جب تک وضو نہیں ٹوٹتا اس وقت تک فرشتے مسلسل دعائیں کر رہے ہیں۔ اشراق پڑھے، اشراق پڑھنے کے بعد چاشت پڑھے، 4 رکعتیں پڑھے، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے 2 رکعتیں اشراق کی قبول، حج عمرے کا ثواب، 4 رکعتیں پڑھے چاشت کی، 9 بجے، 9:30 بجے، 8، 8:30 بجے پڑھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو خالص دن چڑھے میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، پورے شعور سے پڑھیں، ایسے 4 رکعتیں نہیں پڑھنی، پورے شعور سے پڑھیں۔ ابن آدم
اللہ فرما رہے ہیں تو میرے لیے خالص دن چڑھے، خالص 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں اس دن کی شام تک تجھے کفایت کروں گا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، اگر کوئی وزیر اعلیٰ کہہ دے، کوئی ایس ایس بی کہہ دے، کتنا یقین ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو خالص میرے لیے دن چڑھے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں اس دن کی شام تک تجھے کفایت کروں گا۔ اور میرے بھائیو، سنت نوافل بھی زور سے پہلے 4 پڑھیں، زور کے بعد 4 پڑھیں، عصر سے پہلے 4 پڑھیں۔ 12 رکعتیں جو پیارے پیغمبر اسلام نے فرمائی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہ 12 رکعتیں بھی پڑھیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد 8، 2 مغرب کے بعد 10، 2 عشاء کے بعد 12، یہ 12 بھی پڑھیں۔ عصر سے زور سے پہلے بھی 4 پڑھیں، زور کے بعد بھی پڑھیں، عصر سے پہلے 4 پڑھیں۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا جو زور سے پہلے 4، زور کے بعد 4، حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ کتنے بڑے بڑے پیکج، کتنے بڑے بڑے پیکج۔ اور میرے بھائیو، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو گھر جا کے، بیویاں اس وقت موجود نہیں ورنہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ اللہ کے واسطے 11 مہینے بہت کھا لیا، بہت ٹیسٹی ڈشیں بنا لی، بہت مرغ کڑھائیاں بنا لی، سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ کے واسطے ان قیمتی لمحات کو اس کچن میں نہ گزارے۔ دوپہر تک سوئے رہنا اور دوپہر کے بعد افطاری تک پھر کچن کے اندر گزر جانا، یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں۔ ہاں، اگر ضروری کرنا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں تو پھر کچن کے اندر ہنڈیا پکاتے پکاتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ورد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ ورد کریں، یہ پڑھتے رہیں، یہ پڑھتے رہیں۔ دکاندار بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ملاوٹ کر کے، دھوکہ کر کے، کسی مسلمان کا حق مار کے، ایسا نہ ہو کہ 2 نمبری کر کے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے کھلڑی ادھیڑ کے تو شام کو اس کو افطاری کرا دیں، یہ بات ٹھیک نہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے 3 مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ فرمایا کہ رحم اللہ رجلا، اللہ رحم کرے اس شخص پر۔ دوسری فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے اس سے۔ تیسری فرمایا کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ کون؟ 3 پیکج مختلف حدیثوں کے اندر اناؤنس ہوئے، کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جو لیتے وقت بھی اور دیتے وقت بھی آسانی کرے۔ اللہ اکبر۔ دیتے وقت بھی، گاہک ہے تب بھی، دکاندار ہے تب بھی۔ اور میرے بھائیو، اگر گاہک ہے، اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں، کسی ریڑھی والے سے سودا لیا تو یہ سوچ کے کہ یار اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے گھر میں پتہ نہیں کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں، صبح کو بیچارہ گرمی میں روزہ بھی رکھا ہے، گرمی میں ریڑھی کھینچ رہا ہے، چلو 20 50 100 اس کو زیادہ دے دے، اس کو کمپنسیشن کر دے، اس کی چلو ازالہ کر دے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اللہ محبت کرے گا، اللہ جنت میں داخل کر دے گا، اللہ رحم کرے گا اس شخص پر۔ لیکن دکاندار کا بھی حق بنتا ہے، کوئی بڑا بندہ آیا تو یہ سوچے پتہ نہیں اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ نہیں، چلو مناسب کر لے یار، نہ اتنا منافع کمائے، اللہ برکت دے گا بھائی، اللہ اس میں برکت دے گا۔ تو اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے جو 3 پیکج حدیثوں کے اندر اناؤنس کیے ہیں، یہ تو پیکج مل رہے ہیں نا بھائی، کہ خریدتے وقت بھی اور فروخت کرتے وقت بھی آسانی کرے۔ اور جن لوگوں کے پاس ملازمین، اللہ نے انہیں یہ وسعت دی ہے کہ ان کے پاس ملازمین کام کرتے ہیں، خاص طور پر جو گھروں میں بچے کام کرتے ہیں، بچیاں کام کرتی ہیں، گھر والوں کو چاہیے کہ رمضان کے اندر ان سے کم کام لیں، ان سے کم کام لیں، ان کی حیثیت پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ صرف یہ سوچ کر اگر روزہ رکھا ہے آسانی پیدا کریں، اللہ اس پر بھی اجر دے گا، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے ساتھی ہیں جن کے بچے رات پوری کرکٹ کھیلتے ہیں، پوری رات کرکٹ کھیلتے ہیں، والدین ٹس سے مس نہیں ہوتے، سوئے پڑے ہیں گھر میں یا وہ بھی جاگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ٹرینڈ بڑا خطرناک ہے، آگے کیا ہونے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جان۔ یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے، ساری رات جاگنا اور صبح فجر پڑھ کے، فجر سے پہلے روزہ رکھ کے فجر بھی نہیں پڑی، سو گئے اور زور بھی نکل گئی، 1-2 بجے کہیں جا کے اٹھے۔ یہ کام تو نہیں ٹھیک بھائی، یہ تو روزے کی روح نہیں ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ کام تو نہیں چلتا۔ اس لیے میرے بھائیو، کوشش کریں کہ شیڈیول بنائیں، کوئی نہ کوئی۔ جو ٹائم ساتھیوں نے دیا تھا وہ تقریباً پورا ہو گیا۔ اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ ٹائم پورا ہو جائے، جب اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا، آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا۔ 1 سیکنڈ پہلے شیٹ صاحب، چوری صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب، مہر صاحب، کھوکر صاحب، مغل صاحب، چٹا صاحب
1 سیکنڈ پہلے شیخ صاحب، اور 1 سیکنڈ بعد کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی آ گئی۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کریں، اس دن کے لیے تیاری کریں۔ آج پہلا دن ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات میں نے کر دی ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے ان کو پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ دن ڈٹ کے لگائیں، ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ میری آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ 30 دن کے لیے یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے نا، یہ 30 دن کے لیے کہیں دراز میں رکھ دیں۔ ان دنوں 30 دنوں کے اندر بٹنوں والا موبائل استعمال کریں۔ بہت وقت ضائع ہوتا ہے، بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ بہت قیمتی گھڑیاں اللہ کی قسم واپس نہیں آئیں گی۔ اگر آج کسی قبر سے مردے کو اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے تو شاید وہ یہ کہے گا کہ میری تمنا ہے کہ مجھے رمضان کی 1 رات نصیب ہو جائے، 1 رات کے لیے زندہ کر دیا جائے۔ اور اللہ کی قسم اگر ہمیں آگے دیکھ لیں، وہ صدمے سے فوت ہو جائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جن کو زندگی ملی ہوئی ہے، جن کو سانسیں جن کی چل رہی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی اللہ تک ان کی تکلیف دور فرما دے۔ میرے بھائی، ملک کی حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، حد سے زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ اس ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ ہماری مساجد کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے مدارس کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔